28 رجب کی تاریخ تھی جب تم سغرا کو چھوڑ کر گئے تھے. اے میرے بابا، میں اپنے علی اکبر کے لیے امامہ بھیج رہی ہوں، اپنے عسکر کے لیے جبہ بھیج رہی ہوں. آقا حسین نے اپنی بیٹی سغرا کے طرف رخ کیا ہے، مدینے کی طرف رخ کیا. کہتے ہیں کہ میری بیٹی، تو نے جس کے لیے امامہ بھیجا ہے، اب تیرا بھائی علی اکبر امامہ باندھنے والا نہ رہا. جس کے لیے تو نے جبہ بھیجا ہے، تیرا وہ ننھا عسکر نہ رہا. اے میری بیٹی سغرا، مجھے معاف کر دینا، تیرا علی اکبر تجھے لینے کے لیے آتا، اب تیرا علی اکبر نہ رہا. اے بیٹی سغرا، تیرا لانا اتنا ضروری نہیں تھا جتنا ضروری تیرے نانا کا دین بچانا تھا، جتنا ضروری. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. فیضان شہید اعظم، فیضان شہید اعظم عظمت مصطفیٰ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اللہ، جتنا ضروری تیرے نانا کا دین بچانا تھا. بیٹی سغرا مجھے معاف کر دینا. مختصر وقت میں سنیں. آقا حسین کربلا کے میدان میں آئے، جنگ ہوئی، آقا حسین لڑتے رہے، ظالموں نے تیروں کی برسات کی. آقا حسین کے جسم پہ تیر لگے، گھوڑے سے نیچے آئے، کہ ظالموں حکم دو حسین کو آخری سجدہ کر دے. آخری سجدہ حسین کرنا چاہتا ہے. ایک ہی سجدہ کیا یہ سوچ کر شبیر نے، دوسرا سجدہ قیامت میں ادا ہو جائے گا. اجازت، سجدہ کرنے کی اجازت دی. آقا حسین نے جب سجدہ کیا نا، تو سمر لعین نے آقا حسین کے سر پہ تلوار چلائی، سر تن سے جدا ہو گیا. اس گاؤں کا نام کیا ہے؟ پنجرہ. پنجرہ والوں اب سماعتوں کو قریب کرو. آقا حسین کا سر تن سے جدا، سر تن سے جدا، سر تن سے جدا. سماعتوں کو قریب کریں. اب میں دیکھنا چاہتا ہوں آقا حسین سے کتنی محبت ہے. جب آقا حسین اپنی ماں کے شکم میں تھے، ماں نے ہاتھ رکھا، حسین زندہ دنیا میں آئے. ابو بکر نے دیکھا، حسین زندہ. سماعتوں کو قریب کریں. ابھی قرآن خاموش ہے، قرآن نے کچھ نہ کہا. ابو بکر نے دیکھا، حسین زندہ. میں کہوں گا دیکھا حسین زندہ، آگے کے الفاظ میں کہوں گا حسین، آپ کہیں گے زندہ. ساتھ دیں انشاءاللہ. آواز میری بیٹھ چکی ہے، یہ ماشاءاللہ ساؤنڈ بھی بہت اچھا بول رہا ہے. آپ کو بس میرا ساتھ دینا ہے. میں کہوں گا ماں فاطمہ نے شکم پہ ہاتھ رکھا، حسین زندہ دنیا میں آئے. ابو بکر نے دیکھا، حسین زندہ. عمر نے دیکھا، حسین زندہ. عثمان نے دیکھا، حسین زندہ. علی نے دیکھا، حسین زندہ. فاطمہ نے دیکھا، حسین زندہ. جب آقا حسین مدینہ سے چلے، مکہ پہنچے، مکے کی گلیوں نے کہا حسین زندہ، خانہ کعبہ نے کہا حسین زندہ، طواف نے کہا حسین زندہ، مطاف نے کہا حسین زندہ، مقام ابراہیم نے کہا حسین زندہ، منا نے کہا حسین زندہ، صفا نے کہا حسین زندہ، مروہ نے کہا حسین زندہ، رمی نے کہا حسین زندہ، جمار نے کہا حسین زندہ، آب زمزم نے کہا حسین زندہ. مکے سے چلے، کربلا پہنچے، کربلا کی زمین نے کہا حسین زندہ، نیزے نے کہا حسین زندہ، کنکر نے کہا حسین زندہ، تلواروں نے کہا حسین زندہ، خنجر نے کہا حسین زندہ، زخموں نے کہا حسین زندہ، آسمان نے کہا حسین زندہ، تاروں نے کہا حسین زندہ، زمین نے کہا حسین زندہ، صبر نے کہا حسین زندہ، عمر بن سعد نے کہا حسین زندہ، حر نے کہا حسین زندہ، عباس نے کہا حسین زندہ، قاسم نے کہا حسین زندہ، اولو محمد نے کہا حسین زندہ، اصغر نے کہا حسین زندہ، شہربانوں نے کہا حسین زندہ، ام رباب نے کہا حسین زندہ، ام کلثوم نے کہا حسین زندہ، حسین زندہ، حسین زندہ. سکینہ نے کہا حسین زندہ. اور پیچھے چلو، آدم نے کہا حسین زندہ، عیسیٰ نے کہا حسین زندہ، موسیٰ نے کہا حسین زندہ، یوسف نے کہا حسین زندہ، ابراہیم نے کہا حسین زندہ، اسحاق نے کہا حسین زندہ. جب میرا حسین سجدے میں پہنچا، قیام نے کہا حسین زندہ، رکوع نے کہا حسین زندہ، سجدوں نے کہا حسین زندہ. سمر لعین نے حسین کے سر پہ تلوار رکھی، تلوار نے کہا حسین زندہ، خنجر نے کہا حسین زندہ، نیزوں نے کہا حسین زندہ. جب حسین
حسین کے سر پہ تلوار چلی تب قرآن بول اٹھا نواسۂ شاہ مصری کا زندہ ہے، جناب فاطمہ زہرا کا چاہے زندہ ہے، ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ، خدا کا قرآن بول اٹھا حسین زندہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان شہید اعظم امام علی مقام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سرزمین پنجرہ بمن پوری، سرزمین پنجرہ بمن پوری، مسلمانان اہل سنت حسینی کمیٹی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت زندہ باد۔ سب نے کہا حسین زندہ، قرآن خاموش تھا، اب قرآن نے کہا حسین زندہ، قرآن نے کہا حسین زندہ۔ ہر دور میں کوششیں کی گئی ہیں قرآن کو جانچنے کی، ہر دور میں کوششیں۔ اسی ہندوستان کی ایک تاریخ، ضلع جون پور ہے، گاؤں مچھلی پور ہے، بڑی توجہ سے سننا ہے۔ حسین کی زندگی کے مقصد بتانے لگا ہوں، حسین کی زندگی کے بارے میں بتانے لگا ہوں۔ وہ صاحب عجیب جنگ ہے یہ جنگ کربلا، جو قتل ہوا وہی خاندان باقی ہے۔ سنو حسین کی زندگی کیا ہے۔ جون پور گاؤں مچھلی پور، پڑھے لکھے لوگوں کا گاؤں، ڈاکٹر، پروفیسر، انجینئر، سب پڑھے لکھے لوگ۔ انگریزوں کی حکومت فیصلہ کیا ایک کام کیا جائے کہ ان کی مسجد کو ڈھا دو۔ کیا کرو؟ ان کی مسجد کو گرا دو۔ پڑھے لکھے لوگوں کا گاؤں تھا، کہا ایک کام کریں، حکومت کا فیصلہ، سزا بالغ کے لیے ہے، نابالغ کو کوئی سزا نہیں دی جاتی۔ ایک کام کرو، اپنے ننھے ننھے سے بچوں کو مسجد میں داخل کر دو، اس لیے کہ جب بچے مسجد کے اندر ہوں گے تو حکومت ہماری مسجد کو نہیں ڈھائے گی، حکومت مسجد کو نہیں گرائے گی۔ ایک تو قانون سامنے ہوگا، دوسرا بچوں کا رحم بھی ہوگا۔ لیکن حکومت اتنی ظالم تھی، اللہ اکبر، کسی ماں نے اپنا 6 سال کا بچہ دے دیا ہے، کسی نے 7 سال کا جگر کا ٹکڑا دیا ہے، کسی نے 8 سال کا جگر کا ٹکڑا دیا ہے، کسی نے 9 سال کا اپنا بچہ دیا ہے۔ ننھے ننھے سے بچوں کو مسجد میں داخل کیا گیا، لیکن حکومت اتنی ظالم تھی، صاحب گولہ باری کی جاتی ہے۔ جب مسجد گری نا تو کوئی 6 سال کا بچہ شہید ہوا ہے، کوئی 7 سال کا بچہ شہید ہوا ہے، کوئی 8 سال کا بچہ شہید ہوا ہے، کوئی 9 سال کا بچہ شہید ہوا ہے۔ مسلمانوں نے مقدمہ ٹھوکا عدالت میں۔ جب عدالت میں مقدمہ گیا نا، تب جج نے کہا مسلمانوں بتاؤ فیصلہ خدا کے قرآن سے چاہتے ہو یا فیصلہ عدالت کے سمویدھان سے چاہتے ہو؟ تمام مسلمانوں نے کہا تھا اے جج فیصلہ عدالت کے سمویدھان کا نہیں بلکہ فیصلہ خدا کے قرآن کا چاہیے، فیصلہ خدا کے قرآن سے سنا دے۔ جج نے کہا اب تمہارا فیصلہ عدالت میں نہیں ہوگا بلکہ تمہارا فیصلہ قبرستان میں ہوگا۔ جج کو قبرستان لایا گیا، جج نے کہا بچوں کی قبر کو کھول کے دکھاؤ۔ مسلمانوں نے حیران و پریشان ہو کے کہا اے جج صاحب بچے زیادہ تھے قبریں کم تھی، ہم نے ایک ایک قبر کے اندر 3 بچوں کو دفن کر دیا ہے، 4 بچوں کو دفن کر دیا ہے۔ جج نے کہا کچھ بھی صحیح قبر کو کھولو، لہٰذا قبر کھولی جاتی ہے۔ جب قبر کھولی گئی نا تو جج نے کہا فوراً قبر کو بند کر دو۔ صاحب فوراً قبر کو بند کیا گیا۔ اب جج نے کہا تمہارا فیصلہ عدالت میں ہوگا۔ سارے مسلمان عدالت میں پہنچے۔ جج نے کہا جو ان بچوں کے قاتل ہیں انہیں سزائے موت دی جاتی ہے۔ مسلمانوں نے کہا نہ جج تیرا فیصلہ منظور نہیں ہے۔ کہا بتاؤ تو صحیح موت سے بڑی کون سی سزا ہوگی، موت سے بڑی کون سی سزا سنا ہو؟ مسلمانوں نے کہا اے جج صاحب تم نے کہا تھا فیصلہ عدالت کے سمویدھان سے چاہتے ہو یا فیصلہ خدا کے قرآن سے چاہتے ہو؟ ہم نے کہا فیصلہ خدا کے قرآن کا چاہیے، یہ فیصلہ عدالت کے سمویدھان کا ہے۔ ارے خدا کے قرآن کا فیصلہ بتا۔ تب جج نے حیران و پریشان ہو کے کہا اے مسلمانوں دراصل بات ایسی ہے، آج سے کئی سال پہلے میری ایک عالم سے دوستی ہو گئی تھی، ایک مولانا سے دوستی ہو گئی تھی، اس نے مجھے اردو پڑھنا سکھایا، میں ذہین تھا اردو پڑھ لیا۔ اس نے مجھے عربی پڑھنا سکھایا، میں ذہین تھا عربی پڑھ لیا۔ اس نے مجھے تحفے میں قرآن دیا، وہ عدل و انصاف والا قرآن۔ میں قرآن کو پڑھتا، عدالت میں فیصلے کرتا، لیکن جب میں دوسرے پارے کی چند آیتوں کے بعد میں اس آیت پہ پہنچا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں تو میں نے مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے۔ میں نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا
سکتا ہے جس کا سر تن سے جدا ہو جائے، پیر تن سے جدا ہو جائے، ہاتھ تن سے جدا ہو جائے، جس کے جسم کا ایک ایک ٹکڑا اس کے جسم سے الگ ہو جائے، وہ زندہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن جب یہ بچوں کا مقدمہ میرے پاس آیا، میں نے کہا آج موقع بڑھیا ہے مسلمانوں کے قرآن کو چیک کر لیا جائے۔ میں قرآن کو چیک کرنے کے لیے قبرستان پہنچا، اور قبرستان پہنچنے کے بعد میں نے حکم دیا کہ بچوں کی قبر کو کھول کے دکھاؤ۔ تو میں نے قبر کو کھولا، میں نے کیا دیکھا کہ وہ بچے جب مسجد کے نیچے آ کر شہید ہوئے تھے، ارے وہ مرے نہیں تھے، وہ قبر میں دھکا دھکی کھیل رہے تھے۔ میں نے کہا جب ہندوستان کے شہید کا عالم یہ ہے تو کربلا کے حسین کا عالم کیا ہوگا، عثمان کا عالم کیا ہوگا، علی اکبر کا عالم کیا ہوگا، قاسم کا عالم کیا ہوگا۔ ارے میں نے کہا جب حسین کی زندگی کا عالم یہ ہے تو حسین کے نانا مصطفیٰ کی زندگی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، فیضان شہدائے کربلا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد۔ زندگی کا عالم کیا ہوگا؟ بس آخری بات سنیں، تقریر ختم۔ قرآن کریں، اجازت ہے؟ چلیں اب ایسا ہے، میری ساؤنڈ ساتھ نہیں دے پا رہا میرا، تھوڑا سا یوں سمجھ لیں شروع سے ہی آواز بیٹھی ہوئی، شروع سے ہی آواز بیٹھی ہوئی ہے، یہ سمجھ لیں آواز بیٹھی ہوئی میں کام چلا رہا ہوں۔ ہاں سنیں، کربلا کی زمین ہے، آقا حسین شہید ہوئے، ہندوستان کے شہید کا عالم یہ ہے تو کربلا کے حسین کا عالم کیا ہوگا؟ لوگ کہہ دیتے ہیں نا کربلا کے میدان میں حسین پیاسا تھا، اصغر پیاسے ہو سکتے ہیں، سکینہ پیاسی ہو سکتی ہے، لیکن کربلا کے میدان